فیتھ اینڈ ڈسپلن پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید ناظرین. آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر ندیم انور جو کہ ریسپریٹری کنسلٹنٹ ہے یو کے ایک NHS ٹرسٹ میں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. خوش آمدید ڈاکٹر انور فیتھ اینڈ ڈسپلن پوڈ کاسٹ میں. السلام علیکم. تھینک یو فار دا انوائٹ محمد. تو جی ڈاکٹر انور آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آستما کیا ہے جسے ہم دمہ کہتے ہیں، اور اگر کوئی شخص کا سانس پھولتا ہو اکثر، اس میں اور دمے کے مریض میں کیا فرق ہے؟ جی اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی آپ کا اگر سانس خراب ہو رہا ہے تو آپ کو پہلے دیکھنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہے. ڈاکٹر صاحب نے پہلے آپ سے ہسٹری لینی ہے، آپ کا ایگزامینیشن کرنا ہے. اس کے بعد اس نے آپ کے انویسٹیگیشن کرنی ہے، کچھ بلڈ ٹیسٹ کریں گے، وہ آپ کے ایکس رے کریں گے، اور بریدنگ ٹیسٹ جس کا سانس کا ٹیسٹ کریں گے، اور سانس کے ٹیسٹ کو کہتے ہیں اسپائرومیٹری، اور پیک فلو میٹر کریں گے. وہ آپ کو پراپرلی وہ انویسٹیگیشن کریں گے. تو دمے میں اور دوسری کنڈیشنز جو سانس خراب کر سکتی ہیں اس میں کافی سارے ڈفرینسز ہیں. ہارٹ کنڈیشن، آپ کے دل کی کنڈیشنز کافی زیادہ ہیں جو آپ کو سانس خراب کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ اگر پھیپھڑوں میں پانی آ گیا آپ کے ہارٹ خراب ہونے کی وجہ سے، پھیپھڑوں میں پانی ہے، آپ کے جو گردے ہیں اس کے فیل ہونے سے بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے کافی ساری وجہ ہیں کہ جی آپ کا سانس خراب ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ڈفرینشیٹ کرے کہ جی آپ کا دمہ ہے یا آپ کو دل کی وجہ سے ہے یا گردوں کی وجہ سے ہے، یا ایون جو آپ کے پھیپھڑے ہیں اس میں اگر آپ کا اور پرابلمس ہیں جس میں انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز ہے، برونکیائٹس ہیں، کچھ اور کنڈیشنز ہیں جو آپ کا سانس خراب کر سکتی ہیں. تو ڈفرینس وہی ڈاکٹر صاحب نے جو وہ ٹیسٹ کرنا ہے، آپ کو مختلف ٹیسٹ کر کے وہ بتائیں گے کہ دمہ ہے کہ آپ کو اور کنڈیشنز ہیں. جب ہم اس کی وجوہات پہ بات کر رہے ہیں تو اس کی مین وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی وجہ کیا یہ انہیریٹڈ ڈیزیز ہے، یعنی کہ موروثی مرض ہیں، یا پھر کہ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے؟ اس میں دونوں فیکٹرز ہیں. آپ کا جینیٹکس کا رول بھی ہے، فیملیز میں ہوتا ہے. اگر اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہے کہ جی آپ کے پیرنٹس میں یا انکلس میں یا گرینڈ پیرنٹس میں ایسما ہے، تو جو ان کے بچے ہیں وہ زیادہ ان کو جو چانسز ہیں کہ وہ بھی ایسما ہو ان کو. تو دوسرا انوائرمنٹل فیکٹر بھی کافی زیادہ ہیں جس میں پولوشن ہے. پولوشن کے علاوہ جو آپ کا جو ہے فنگس ہوتی ہے، فنگس کے علاوہ کولڈ ویدر اور ڈیمپ ایریا. اس کے علاوہ کافی سارے اور انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جیسا کہ پولنز ہیں، اس کے علاوہ ہاؤس ڈسٹ مائٹ جو گھر میں ہوتا ہے، آپ کی جو ڈسٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کا دمہ ہو سکتا ہے. جن لوگوں کو زیادہ علم نہ ہو کہ پولن کیا ہوتا ہے، تھوڑا وہ ایکسپلین کر دیجیے. پولنز یہی جو آپ کے درختوں سے گرتے ہیں، پھولوں کے وہ جو اینتھرز ہیں وہاں سے جو اینتھرز گرتے ہیں ہوا میں. جو اسپیشلی اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو اسلام آباد کا ایریا ایسا کہ جہاں پولنز یا جو پھولوں کے اینتھرز زیادہ گرتے ہیں تو وہاں پہ دمے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. آپ نے کافی سارے ڈفرینٹ ٹیسٹ کا نام لیا، تو ہر کوئی شاید افورڈ نہ کر سکے ہر طرح کا ٹیسٹ کرانے کے لیے. تو کوئی ایسا کوئی ایک مخصوص ٹیسٹ آپ بتا سکتے ہیں کہ جس کے کروانے کے بعد یہ ڈیفینیٹلی ڈائگنوز ہو جائے کہ جو پیشنٹ ہے آستھمیٹک ہے؟ اس میں اب ایک ٹیسٹ اسپیشلی آپ کو ڈائگنوسز نہیں دیتا، اس کے لیے آپ کو کچھ ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں. لیکن ہماری جو کرنٹ گائیڈ لائنز ہے اس کے مطابق اگر آپ کا ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ آپ کو دمہ کے چانس ہیں، ہائیلی چانسز، تو وہ آپ کو جو ہیں وہ پمپ آپ کا سٹارٹ کروا سکتے ہیں. تو پمپ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے براؤن اور ایک ہوتا ہے بلو پمپ ہوتا ہے. تو وہ براؤن جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کی جو ڈیزیز ہے اس کو پریونٹر کہتے ہیں. اس سے آپ کا یہ کہ جو ہوتی ہے سوزش آپ کے لنگس میں یا پھیپھڑوں میں وہ انڈر کنٹرول کرنی ہوتی ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور 6 ہفتے بعد وہ آپ کا دوبارہ بلا کے وہ پوچھیں گے کہ یہ آپ کا سمٹمس یا آپ کے جو ہے علامات وہ ٹھیک ہوئی ہیں کہ نہیں. اگر تو وہ ٹھیک ہو رہی ہیں تو پھر زیادہ ٹیسٹ کرنے کی شاید ضرورت نہ ہی پڑے. یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بچپن میں کچھ بچوں کو آستما ہو جاتا ہے،
اور عمومی طور پہ جو مغربی ممالک میں رہنے والے لوگ ہیں وہاں پہ تو ہر عمر میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن بچوں میں ہونا جو ہے نا کافی تشویش کی بات ہے. تو کیا بچے جب بڑے ہوتے ہیں جیسے ٹین ایج ایئرز میں یا اس سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو کیا وہ آستما خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے یا اس کے لیے کوئی مینیج کرنا پڑتا ہے اس کو؟ اس میں کچھ بچے جو ہیں وہ جو ان کا آستما ختم ہو جاتا ہے وہ جب ٹین ایج سے نکلتے ہیں 18 سال کی عمر کے بعد تو ان کا دماغ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، تو ان کو کوئی ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. کچھ بچے ہوتے ہیں جو ٹھیک ہوتے ہیں اور لیکن وہ جب جاتے ہیں 20s میں یا 30s میں ان کا آستما یا دمہ دوبارہ واپس آ جاتا ہے. تو یہ اس ہائیلی انپریڈکٹیبل. لیکن جو بچے ہوتے ہیں جن کو ہے فیور ہے یا ایگزما ہے، اسکن کی کنڈیشن، ہے فیور عام لوگوں کو پتہ ہے کہ ہے فیور کیا ہوتا ہے، اس میں چھینکیں زیادہ آتی ہیں، آپ کے آنکھوں سے پانی زیادہ نکلتا ہے پولن کی وجہ سے. تو وہ آپ کا چانسز ہیں کہ آپ کا دمہ کبھی بھی ٹھیک نہ ہو، تو وہ دمہ پھر آپ کو صرف انہیلر سے کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو چانسز ہیں کہ آپ کا واپس آنے کے چانسز کافی ہائی ہوتے ہیں. تو اس میں جب ہم دیکھیں کہ اس کا مین ٹریگر کیا ہوتا ہے، ایسی کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آستما کا اٹیک ہو سکتا ہے اور اس کو کیسے ہم روکا جا سکتا ہے؟ اس میں یہی اگر آپ کے پولنس الرجی ہے تو آپ کا اگر پولنس کا ایکسپوجر ہوا ہے تو آپ کا اٹیک ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کا ایسا کوئی ٹریگر ہے جیسے فنگس ہے، اگر فنگس کا آپ کو ایکسپوجر ہوا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو اٹیک ہو سکتا ہے. یا آپ نے کوئی کیٹس رکھی ہیں یا ڈاگس رکھے ہوئے ہیں، ان کے ڈینڈرس جو ہوتے ہیں، ان کے جو فر ہوتی ہے، اس کے ایکسپوجر سے بھی آپ کو آستما اٹیک ہو سکتا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ ڈھونڈنا ہے آپ نے کہ جی آپ کو اٹیک یا آستما ہوتا کس وجہ سے. تو کئی پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کوئی الرج ریزن کیا ہے، تو ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. ان کے لیے ایکسرسائز کئی بار ایکسرسائز سے انڈیوس ہو جاتا ہے، کئی بار ویری کولڈ ویدر سے انڈیوس ہو جاتا ہے. تو اس کو آپ کو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ کرنا پڑے گا کہ الرجنس ہے کیا آپ کی باڈی کے لیے. تو اسٹیٹسٹیکلی دیکھا جائے تو کس ایج گروپ میں آستما زیادہ پایا جاتا ہے؟ ینگ بچوں میں زیادہ ہے یا بڑھاپے میں زیادہ ہے یا مڈل ایج میں؟ جو زیادہ تر بچوں میں پایا جاتا ہے اور ینگسٹرس میں اور ٹین ایج سے لے کے 20 to 30s. لیکن کچھ پیشنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو اوور دا ایئرز ان کو ایکسپوجر ہوتا ہے، ریپیٹڈ ایکسپوجر کی وجہ سے ان کو لیٹ آنسیٹ آستما کہتے ہیں. جب ہم ایون 70s میں 60s میں پیشنٹس دیکھے ہیں ہم نے، although it's rare، یہ کم ہی لوگوں میں ہوتا ہے لیکن زیادہ تر ینگسٹرز میں ہوتا ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ ریلیور اور پریونٹر کی دو طرح کے جن کو ہم انہیلر کہتے ہیں، ان میڈیکیشن کا نام بھی ہے سلبوٹامول وغیرہ. تو اس میں یہ تو ہو گئے مینیج کرنے کے لیے کہ آپ اس کو استعمال کرتے رہیں اور آپ جو ہے نا اس کے اٹیک سے بچ سکتے ہیں. کوئی ایسی بھی ادویات ہیں کہ جن کے استعمال سے مکمل طور پہ اس سے چھٹکارا پایا جا سکے؟ اس میں مختلف قسم کی ہوتی ہیں کہ جو بیسٹ ٹریٹمنٹ آپ کی جو وہ پمپ ہے یا انہیلر ہے، جو آپ پریونٹر براؤن انہیلر ہے اور بلو انہیلر. اگر وہ ایشو ہے اسپیشلی ینگ چلڈرن ہے، اگر کوئی 2-3 سال کا بچہ ہے اس کو ایسما ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسپیسر کے باوجود وہ انہیلر صحیح نہیں یوز کر رہا، اس کے والدین اسٹرگل کر رہے ہیں، تو آپ ان کو مونٹیلیوکاسٹ ٹیبلٹس دے سکتے ہیں یا سیرپ فارم میں بھی اویلیبل ہوگا تو وہ دے سکتے ہیں آپ. تو اس کے علاوہ آپ نے جو ہے دینے ہیں ٹیبلٹس بھی دے سکتے ہیں، اسٹیرائڈ ٹیبلٹس، although it's very risky کہ آپ اسٹیرائڈ ٹیبلٹس لانگ ٹرم دیں. تو بہترین حل تو یہی ہے کہ آپ پمپ دیں، لیکن مختلف طریقے ہیں جس سے آپ آستما کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ بات کر رہے تھے اسٹیرائڈ ٹیبلٹس کی، آپ کا اشارہ پریڈنیسیلون اور ڈیکسامیتھاسون کی طرف ہے؟ جی، اس میں 3 ڈفرینٹ قسم کے اسٹیرائڈز ہوتے ہیں. پریڈنیسیلون جو یوزلی آستما یا دمہ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اسپیشلی ان ایڈلٹس،
بچوں کا جو اس میں اتنا یوز نہیں ہے. مونٹیلوکاس کافی یوز کرتے ہیں. تو ہائیڈروکورٹیسون اور ڈیکسامیتھاسون 3 ڈفرینٹ قسم کے اسٹیرائڈز یوزلی یوز ہوتے ہیں. تو یہ جو انہیلرز استعمال کرتے ہیں لوگ، جن کو کچھ لوگ پمپ بھی شاید کہتے ہوں گے، تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے آپ کی اوور آل ہیلتھ پہ؟ جی اوور آل جو جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اورل اسٹیرائڈز، میں تھوڑی سی کریکشن لاسٹ کویشچن اور آنسر کی کروں گا کہ ڈیکسامیتھاسون اور اورل ڈیکسامیتھاسون ہم لوگ یوز نہیں کرتے ایسما کے لیے. پریڈنیسلون صرف یوز کرتے ہیں. میں صرف ایگزامپل دے رہا تھا کہ یہ ڈفرینٹ قسم کے اسٹیرائڈز یوز ہوتے ہیں اور مختلف کنڈیشنز کے لیے. ایسما کے لیے پریڈنیسلون یوز ہوتا ہے. تو اب اس میں آپ کا جو کوشچن ہے کہ جی اس کے سائیڈ ایفیکٹس، اورل اسٹیرائڈس جو ہیں اس کے کافی سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اوسٹیوپروسس ہو سکتا ہے. اوسٹیوپروسس کا مطلب کہ آپ کی جو ہیں بونز یا ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہیں، وہ بریک کر سکتی ہیں، فریکچر ہو اگر ہم لانگ ٹرم یوز کیا تو اس کے لیے پریونشن کے لیے ضروری ہے. اور کیٹریکٹ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو موتیا اردو میں کہتے ہیں، یا ڈائبٹیز شوگر ہو سکتی ہے لانگ ٹرم یوز کا. لیکن انہیلڈ اسٹیرائڈس جو ہیں یہ ریلیٹیولی کافی سیف ہوتے ہیں. لیکن اوور دا ایئرز 25-30 سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کے جو باڈی ایبزارپشن ہو زیادہ اور آپ کو سائیڈ ایفیکٹس ہیں. میجر سائیڈ ایفیکٹ جو ہم لوگ ہمیشہ فکر میں ہوتے ہیں کہ نمونیا اس کی وجہ سے اگر ہائی ڈوز انہیلڈ اسٹیرائڈ دے رہے ہیں آپ تو آپ کو نمونیا ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا آپ کو بینیفٹس ورسز رسکس جو دیکھنے ہیں کہ فائدے کتنے ہیں، نقصان کتنے ہیں اس کے. لیکن اوبویسلی یہ بیسٹ ٹریٹمنٹ اویلیبل انہیلڈ اسٹیرائڈس. دنیا اب جو ہے الٹرنیٹیو میڈیکیشن کی طرف بھی کافی توجہ دے رہی ہے، خصوصاً بر صغیر پاک و ہند میں، انڈیا پاکستان جیسے ممالک میں جو دوسرا طریقہ علاج ہے الٹرنیٹیو میڈیکیشن جسے ہم کہتے ہیں، اس کو زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے اور اس بات میں بلیو کیا جاتا ہے کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں. تو ایسی کوئی میڈیکیشن ہے، کوئی ایسا ہربل ٹریٹمنٹ ہے کہ جو کنونشنل انہیلرز لیے بغیر جو استھما کا پیشنٹ ہے وہ ریکور کرے؟ ایسے ٹریٹمنٹس ریسرچ میں تو نہیں، ابھی تک کوئی ایسے ٹرائلز نہیں ہوئے کہ جن کا ٹیسٹڈ نہیں ہے. تو لوگ تو یوز کرتے ہیں، لیکن اس کا جو حکیمی دوائیاں ہیں اس میں اوبویسلی لوگ یوز کرتے ہیں. اس کا بس پرابلم یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ان پہ ریسرچ نہیں ہوئی تو ان کا سائیڈ ایفیکٹس کسی کو نہیں پتہ، اس کے فائدے بھی کسی کو نہیں پتہ. کچھ لوگوں کو شاید فائدہ ہو لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی کئی بار. حکیمی دوائیوں کا میجر رسک یہ ہے کہ اس میں میٹلز اور اس میں جو گولڈ یا کچھ ایسی چیزیں اتنی ہیوی یوز کرتی ہیں کہ وہ آپ کو ہو سکتا ہے ٹیمپریری طور پہ آپ کا دمہ بہتر کر دے، لیکن وہ کیونکہ کڈنیز یا آپ کے جو گردے ہیں اس سے کلیئر نہیں ہوتے. اس کی وجہ سے آپ کے گردے اور جگر آپ کا دونوں فیل ہو سکتے ہیں. تو آپ کو کافی اس میں کیئرفل ہو کے رہنا پڑے گا کیونکہ اس پہ ریسرچ نہیں ہوئی. تو ایز ڈاکٹرز ہم تو وہ ریکمینڈ نہیں کرتے کہ کوئی چیز آپ ایسی ٹریٹمنٹ لیں جس کو ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائل نہیں ہے. اچھا، پھر ہم بات کرتے ہیں ویگرس ایکسرسائز کی. جیسے کہ بہت سارے لوگ سپورٹس کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، بیڈمنٹن، فٹ بال وغیرہ. تو جو استھمیٹک پیشنٹس ہیں کیا وہ یہ سپورٹس کھیل سکتے ہیں، اور اگر وہ کھیلنا چاہیں تو اپنے استھما کو کیسے مینیج کریں گے؟ جی بالکل. ان کو ہمارا ایم جو ایز اے ڈاکٹر ہوتا ہے کہ ہم جو بھی بچہ یا ایڈلٹ ہے وہ سپورٹس اپنی کیری آن کرے. اس کو انہیلر وہ آپ کو پریونٹر جو براؤن انہیلر وہ یوز کریں آپ صبح شام. اور اگر آپ کے ایکسرسائز سے ایسما یا دمہ جو ہے وہ اس کا تھوڑا بہت اٹیک ہوتا تو آپ نے جو آپ کا بلو انہیلر وہ ہمیشہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو وہ آپ نے یوز کرنا اور آپ کے اٹیک کو بڑھنے نہیں دینا. لیکن آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کی باڈی کی لمٹ کیا ہے. تو کئی بار ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا ایسما اٹیک ہوتا ہے. تو اگر آپ کو ایسما اٹیکس ہو رہے ہیں تو آپ نے بلو انہیلر جو ہے ریلیور وہ استعمال کرنا ہے. تو اس کے علاوہ اگر آپ کو بار بار اٹیک ہو رہے ہیں تو جو پریونٹر ہے اس کو ڈوز ڈبل کرنی پڑے گی.
اچھا ڈاکٹر انور یہ بتائیے کہ کلائمیٹ کا کتنا کردار ہے اس میں؟ کلائمیٹ بڑا کلپریٹ ہے اس کے اندر یا پولوشن جو ہے وہ ہے؟ کیونکہ مغربی ممالک میں تو پولوشن اس طرح سے اتنا نہیں جیسا کہ ایشیائی ممالک یا افریقن ممالک میں دیکھا جائے تو، لیکن آستما کا جو تناسب ہے بہت زیادہ ہے. یونائٹڈ کنگڈم کی بات کریں، اسکینڈینیوین کنٹریز کی بات کریں یا امریکہ کینیڈا کی، وہاں پہ بہت سارے پیشنٹس ہیں. تو اس کی مین وجہ کیا ہوا میں نمی کی وجہ سے، جو سردی کی وجہ سے ہے، یا کوئی اور ایسی ریزنز ہیں؟ تو اس کا آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں؟ جی آپ کا بالکل کوشچن ویلڈ ہے اور صحیح ہے کہ یہاں پہ نمی جو ہے ہوا میں بہت زیادہ، اس کے علاوہ ڈیمپ ہے، ڈیمپ ہونے کی وجہ سے، اس کے علاوہ پولنز ہیں، تو یہ چیزیں یہاں پہ زیادہ ہیں. اور کولڈ ویدر ہے جس کی وجہ سے آپ کو زیادہ ایسما ہوتا ہے یہاں پہ. تو ایشین کنٹریز کا پرابلم، وہاں پہ اتنا کولڈ نہیں ہے تو وہاں پہ ایسما ریلیٹیولی کم ہوتا ہے. وہاں پہ اگر ایسما ہوتا ہے تو اس کی میجر وجہ جو ہے پولوشن ہے، ڈیزل فیومز ہیں جو پولوشن کریٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو دمہ ہو سکتا ہے. اچھا، زیادہ تر لوگ دمے کو ایک عام سی بیماری کے طور پہ لیتے ہیں اور نہیں سمجھتے یہ کہ بہت سیریس ہو سکتا ہے. کیا دمہ واقعی بہت سیریس ہو سکتا ہے؟ جی دمہ ہمارا جو میجر پرابلم یہ ہے کہ جو ینگ پیشنٹس ہیں ٹین ایج میں 12 سے 18 سال کے، وہ دمے کو سیریس لیتے نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی سے پرابلم ہے، لیکن انفارچونیٹلی دمے کی وجہ سے ہم بہت سارا سیریس اٹیکس دیکھتے ہیں جو ایزیلی آپ روک سکتے تھے اگر آپ نے انہیلر صحیح لیے. تو پہلے جو گائیڈ لائنس تھی اس میں تھا کہ جی آپ نے بلو انہیلر جو ہوتا ہے ریلیور وہ سٹارٹ کرنا ہے. ابھی جو کرنٹ گائیڈ لائنس ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے سٹارٹ سے ہی پریونشن کرنی ہے، آپ نے احتیاط کرنی ہے. احتیاط ان اے وے کہ جی آپ نے وہ براؤن انہیلر شروع سے سٹارٹ کرنا ہے. شروع سے سٹارٹ کریں گے تاکہ آپ کے سوزش جو ہے پھیپھڑوں میں وہ کنٹرول رہے، آپ کا ایکسپوجر کم ہو. آپ کا یہ چیزیں آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ جی آپ کا ایکسپوجر ہے کس چیز سے. الرجن آپ کے کیٹس ڈینڈر سے ہے، ڈاگس سے ہے، آپ کو ڈیمپ سے ہے، فنگس سے ہے، کس چیز سے ہے، وہ آپ نے وہ پہلے ریموو کرنی ہے. تو پھر آپ نے پریونٹر ریگولرلی لینا. تو اس کو 2010 to 11 کافی بڑا ہوا تھا، ایک سروے ہوا تھا، اس میں بلکہ ریسرچ ہوئی تھی جس میں دیکھا گیا تھا کہ بہت زیادہ آپ جو ہے نا بلو انہیلر اس پہ ریلائبلٹی تھی، جس کی وجہ سے ڈیتھس ہو رہی تھیں. تو تب سے پھر پریونٹر سٹارٹ کیے. اور دوسرا کمپلائنس کے مطلب ینگ پیشنٹ یوز نہیں کرتے ریگولر انہیلر، وہ میں بھی تبھی کریں گے جب ان کا ایسما اٹیک ہوگا. تو ایسما اٹیک ایک دفعہ ہو تو انفارچونیٹلی انٹینسیو کیئر یونٹ میں جو ہے پیشنٹس جا سکتے ہیں، وہ فوت بھی ہو سکتے ہیں. اور اس کو سیریسلی ڈیفینیٹلی سیریس لینا چاہیے. بڑی افسوسناک بات ہے کہ دمہ اس حد تک سیریس ہو سکتا ہے اور لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے. تو آپ کی ریکمنڈیشن کیا ہے؟ جو ایڈلٹ ہیں وہ تو اپنا بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اس کو مینیج کرنا ہے، لیکن شاید بچے اس کو اتنا سیریس نہ لیں. تو پیرنٹس کے لیے آپ کی کیا ریکمنڈیشنس ہیں؟ پیرنٹس کے لیے ریکمنڈیشن یہ ہے کہ وہ بھی اس کو سیریس لیں. اور دمہ جیسے ہی بچوں کو سمٹمز یا علامات شروع ہوں، کہ جی علامات اس کی یہی ہوتی ہیں، سیٹیاں بجتی ہیں، بچے جو ان کے سانس لیتے ہیں سیٹیاں بجیں گی، ان کو کف ہوگی. تو کف کے علاوہ ان کو جو چیسٹ ٹائٹنس، ان کا جسم جکڑا جائے گا. تو یہ 3-4 علامتیں ان کو پتہ ہونی چاہیے کہ جی بچے کے محسوس ہوگا کہ انسان جو ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہے سانس لینے میں، بالکل سانس لینے میں. تو اس کے ارلی انویسٹیگیشن، ارلی ٹریٹمنٹ. اور دوسرا وہ ان کو بچوں کو ایجوکیٹ کرنا کہ جی ہاؤ سیریس اٹ از. تو اگر بچوں کو آپ بتائیں گے اگر بچوں کو آپ بتائیں گے نہیں کہ جی ایسما یا دمہ کین بی لائف تھریٹننگ، یہ اس سے آپ کی جان جا سکتی ہے، بچوں کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی یہ کتنا سیریس النس ہے. ریکمنڈیشنز آپ کی اچھی تھیں، لیکن
انسان ہونے کے ناطے ہم بہت ساری ایڈوائس سنتے رہتے ہیں، لیکن ہر چیز پہ عمل کرنا اتنا آسان نہیں. کوئی ایک ایسی کی پوائنٹ آپ بتائیں گے کہ ایٹ لیسٹ اس کو فالو کر لیں اگر ہر چیز کو فالو نہیں کر سکتے تو؟ جی، میری میجر جو ایڈوائس ہوگی کہ اگر آپ کو دمہ ہے تو آپ جو ہے آپ نے پریونٹر اپنا نہیں چھوڑنا. اگر آپ لیٹس سے کہ مہینے میں کوئی 1-2 ڈوز مس کر دیتے ہیں دیٹس فیئر انف، لیکن اگر آپ مہینے میں اور ہفتے میں 4-5 ڈوزیں مس کر رہے ہیں تو آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو آئی ووڈ ایڈوائز کہ میری بہترین ایڈوائس یہ ہوگی ایٹ لیسٹ پریونٹر جو ہے نا آپ کا وہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ندیم انور ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے، اور ہم ان فیوچر ہم آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے. ناظرین، اس پروگرام کو دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں اس ٹاپک کے بارے میں، آستما یا دمہ کے بارے میں، آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں اور ہم اس کا آپ کو وہاں پہ کمنٹ سیکشن میں جواب دیں گے ان فیوچر. آئندہ آنے والے پروگرامز میں ہم اپنی پوڈ کاسٹ کو لائیو کرنے کا بھی ارادہ کرتے ہیں. اگر آپ کو اپنے کسی بھی بیماری میں ڈائگنوسس میں ہیلپ چاہیے، آپ اس کو پراپرلی ڈائگنوز کروانا چاہیں، تو ڈفرینٹ اسپیشلٹیز کے کنسلٹنٹس جو ہے وہ میرے پروگرام میں مہمان بنیں گے، اور ہم آپ کی جو بھی پرابلمز یا بیماری ہیں اس میں اس کے علاج، سب سے پہلے تو اس کی ڈائگنوسس میں، پھر اس کے علاج میں ہم آپ کی مدد کریں گے. اس پروگرام کو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجیے. بہت شکریہ.